petition under section 22A. پورا نام کیا لکھتے ہیں؟ شہریار وقار عباسی. میں نے آپ کا نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ سید تراب حیدر. اچھا، پہلی دفعہ آپ کو دیکھا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. جی بتائیں، شروع کریں. آپ کس کی طرف سے ہیں؟ پٹیشنر سائٹ سے. اچھا، جناب پٹیشنر کون ہے؟ پٹیشنر شہریار وقار عباسی. رسپونڈنٹ کون ہے اس میں؟ رسپونڈنٹ سی پی او، رسپونڈنٹ نمبر 1 جو ہیں وہ سی پی او ہیں، اور رسپونڈنٹ نمبر 2 جو ہیں وہ ایس ایچ او صادق آباد راول پنڈی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ایف آئی آر شروع کریں. جناب میں اپلیکیشن جو میں نے پولیس اسٹیشن میں، جی اسی کا کہہ رہا ہوں، وہ اپلیکیشن اس کا جناب میں آپریٹو پیرا آنریبل کورٹ کو میں سناتا ہوں. جی جی. یہ کہ سائل سو اینڈ سو موبائل وغیرہ کا کام کرتا ہے، جس کے عوض اس نے مبلغ 3 کروڑ 12 لاکھ کا سامان راشد حسین. سر یہ پوری نہ پڑھ دوں آپ کو؟ نہیں پوری نہیں، آپریٹو پیرا پڑھیں نا. آپریٹو پیرا پڑھیں، پوری کیوں پڑھنی ہے؟ آپ جو کو کہ کیا ہے سب، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ رکھیں پورے آپریٹو پیرا پڑھیں یہاں سے. جو کہ مجھ سے ٹھیک ٹھیک شروع کریں. جو کہ پروپوز اکیوز نے جناب میرے سے سامان جو کہ آئل وغیرہ خریداری کی. درخواست پڑھیں، جو آپ کی درخواست ٹھیک ہے ہے، وہ پڑھیں. بخدمت جناب ایس ایچ او تھانہ سو اینڈ سو. آپریٹو پیرا پڑھیں شاہ صاحب، اس میں آپریٹو پیرا پڑھیں، یہ چھوڑیں. باقی آپریٹو پیرا کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے پڑھیں. کس لائن سے آپریٹو پیرا؟ شاہ صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، جب آپ اپلیکیشن لے کے آئے تو اس پہ آپ نے باقاعدہ نمبرنگ کرنی تھی. آپ بتاتے ہیں لائن نمبر 4 سے آپریٹو پیرا. میں نے تو پڑھ لی ہے، مجھے پڑھ کے سنائیں ذرا. لائن نمبر 4 سے سٹارٹ کریں. راشد حسین شاہ ولد عابد حسین شاہ سکنہ سو اینڈ سو اسلام آباد، شناختی کارڈ نمبر سو اینڈ سو، جو کہ مجھ سے آئل وغیرہ خریداری کر کے آگے فروخت کرتا تھا. راشد حسین شاہ نے مجھ سے مبلغ 3 کروڑ 12 لاکھ روپے کا سامان خریدا، اور اس کے عوض ایک عدد چیک نمبری سو اینڈ سو مالیتی 3 کروڑ 12 لاکھ روپے مورخہ 7/10/2022 بینک الحبیب بلو ایریا اسلام آباد کا دیا، جو کہ چیک میں نے مقررہ تاریخ میں ایچ بی ایل بینک صادق آباد میں جمع کروایا، جو کہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے ڈس آنر ہو گیا. یور آنر، ڈس آنر 13/10/2022 کو بینک سے ڈس آنر ہوا ہے چیک، جس کے اگینسٹ میں 3 کروڑ 12 لاکھ. جی، اور کیا اس میں اوبلیگیشن کیا تھی جو فلفل کرنی تھی؟ فلفلمنٹ آف ایبلیگیشن، جو کہ انہوں نے میرے سے لی ہیں چیزیں، جس میں موبائل وغیرہ انہوں نے میرے سے پرچیز کیا، اس کے عوض انہوں نے ایک چیک دے دیا. آپ کس سیکشن کے تحت ایف آئی آر؟ 489F کے تحت جناب. 489F پڑھیں ذرا. ویئر از یور بک شاہ صاحب؟ 489. ویئر از پی پی سی؟ 489F پڑھیں ذرا. آپ آرگیومنٹ کے لیے آئے ہیں، آپ کی بک کدھر ہے؟ یہ لیں شاہ صاحب بک، یہ لیں گارنٹی یہ بک لیں، اس میں 489F پورے ڈسکرائب کی گئی ہے. یہ لیں پڑھیں آپ. 489F کیا ہوتی ہے؟ Whoever dishonestly issues a check towards repayment of a loan or fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both, unless can establish for which the burden. ایف آئی آر کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے؟ 489F. ایف آئی FIR 154 CRPC under section 154 CRPC. وہ اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ cognizable اس میں جناب جو کنڈیشن ہے if cognizable offense is made out on the application. اس میں مجھے بتائیں کہ آپ نے چیک دیکھا ہوا ہے؟ جی جناب. چیک پہ تو لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ چیک از فار سیکیورٹی پرپز. Your Honor, بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے. Your Honor, اس کے ریلیونٹ جو آنریبل سپریم کورٹ نے لا جو سیٹل کیا ہے اس کے بارے میں اس کی سائٹیشن پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد اس ججمنٹ کا حوالہ دیتا ہوں جناب کو. یور آنر کو 2013 PCRLJ پیج 400 اپون گارنٹی چیک. یہ تو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، آپ مجھے سپریم کورٹ کا بتا رہے ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کی بنی، یہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جو پیج 400 پہ ہے. 400 جی. PCRLJ سوری یور آنر. پشاور
یہ پشاور ہائی کورٹ کی ہے، یہ تو سپریم کورٹ کی نہیں ہے جناب تھوڑا سا جناب فرسٹ ٹائم ہے تو آنریبل کورٹ سے جناب ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ساتھ ساتھ لے کے اسی چلیں لیے کہ ساتھ ساتھ لے جناب. کے آپ کو تیاری کر کے آنی چاہیے تھی نا، آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں کورٹ کو کہ آنریبل سپریم کورٹ کا حوالہ دیں. انشاءاللہ جی پڑھیں کیا ججمنٹ ہے جناب. پیراگراف نمبر 6 جناب آنریبل کورٹ کو میں سائٹیشن کیا ہے اس میں، سائٹیشن بتائیں پلیز. 2013 PCRLJ پیج 400. اچھا آپ ججمنٹ پڑھیں، ججمنٹ کیا ہے. The petitioner has entered into an agreement regarding ہیڈ نوٹ پڑھ رہے ہیں. نہیں یور لارڈشپ، میں جناب کو 6 نمبر پیراگراف نمبر 6 پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہیڈ نوٹ جو ہے جناب وہ ہیڈ نوٹ کیوں نہیں پڑھتے آپ، ہیڈ نوٹ کیوں نہیں پڑھا. ہیڈ نوٹ اس لیے یور آنر نہیں پڑھا کیونکہ اس میں وہ پبلشرز جو ہے اس کو لکھ دیتے ہیں اور اس میں غلطی کے چانسز ہوتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ججمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے یور آنر. چلیں شاباش، ویری گڈ. پیراگراف نمبر 6 ہے یور آنر، اپون گارنٹی چیک اور سیکورٹی چیک. پیج پہ ہے پیرا 6 402 پہ جناب. 402. The petitioner has entered into an agreement regarding bargain of landed property with respondent number 1, attorney of 1 Muzaffar Khan, and he has dishonestly issued the check as security for the huge amount, knowing that there is insufficient amount lying in his account. Petitioner has not denied the factum of issuance of impugned check and report bank manager wide which impugned check was dishonored. His stance was that the impugned check was issued only as a guarantee security check against regarding the suit property is pending before the civil court regarding its transfer. However, for issuing a fake check, civil and criminal proceedings both can be produced side by side. Petitioner himself has admitted that check was issued as a guarantee regarding the transfer of suit property. Section 489F PPC reads as under. شاہ صاحب یہ تو ججمنٹ آپ کی بیل پہ ہے، ججمنٹ آپ کی یا یہ کس پہ ججمنٹ ہے؟ یور آنر یہ ججمنٹ جو ہے بیل بیفور اریسٹ کے لیے جو ہے نا. نہیں شاہ صاحب یہ ججمنٹ تو کویشمنٹ کے لیے ہے، کویشمنٹ میں پروڈیوس کی گئی. میرے پاس تو میٹر 22 ہے، کویشمنٹ کا تو نہیں ہے. پڑھی ہے پوری ججمنٹ آپ نے؟ یہ تو آپ جی یہ کویشمنٹ کے لیے. پر لیکن میں یہاں پہ آنریبل کورٹ کو صرف اس بات پہ اسسٹ کروں گا کہ آیا ایس ایچ او کنسرن ایس ایچ او جو ہے اس کے پاس پاورز ہیں یا نہیں ہیں کہ وہ ایف آئی آر لانچ کرے. بیل ہونا، فردر انکوائری میں لے کے جانا میٹر کو، وہ بعد کی سٹیجز ہیں. جو میری پہلی ریمیڈی ہے میں نے وہ آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنی ہے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی چیک کو بیل سٹیج پہ دیکھا جائے گا. آپ کا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی اگر وہ سیکیورٹی ہے یا گارنٹی ہے وہ بیل سٹیج پہ دیکھا جائے گا، اس کا بینیفٹ میکسیمم بیل پہ ملے گا، یعنی کہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یور آنر. اور جب آپ کے پاس 2 ریمیڈیز اویلیبل ہیں، آپ دونوں ریمیڈیز کرمنل اور سول دونوں پیرالل آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اویل بھی کرنی چاہیے. اس میں تو آپ کے پاس ایک الٹرنیٹیو ریمیڈی بھی ہے نا، وہ کہ آپ آرڈر 37 کے تحت جا سکتے ہیں. وہ کیا ہے ریمیڈی؟ جناب ریکوری کا سوٹ ہے جو سول کورٹ میں آرڈر 37 کے تحت جو ہے کر سکتا ہوں، وہ اس میں بھی میں نے جانا ہے یور آنر. لیکن جو پہلی ریمیڈی جو میں اویل کرنا چاہ رہا ہوں، کرمنل جو انٹینشن ہے اس کی، میں نے اس کی حد تک 22 کی حد تک میں نے کرمنل انٹینشن اس کی بتانی ہے. سول اور کرمنل ریمیڈیز دونوں اکٹھی چل سکتی ہیں؟ جی یور آنر. کوئی لا بتا دیں یور آنر. یہ جو ابھی میں نے آپ کو ججمنٹ کا حوالہ دیا جو کویشمنٹ کے لیے لگائی گئی تھی، PCRLJ نہیں 2022 PCRLJ 1050. اچھا جی یہ تو 2013 کی ججمنٹ ہے، 2022 دوسری جناب جو سیول اور کرمنل جو پیرالل پروسیڈنگز جس میں ہوتی ہیں اس کے ریلیونٹ 2022 PCRLJ 1050. کہاں کی ہے یہ یور آنر؟ میں آپ کو کاپیز میں جناب کو کاپیز پرووائڈ کر دوں گا. ابھی آپ کے پاس اس وقت میرے پاس جناب کاپیز اویلیبل نہیں ہیں. یور آنر گارنٹی چیک کی حد تک جناب سے یہ بتائیں کہ جب اس نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ گارنٹی چیک ہے، سیکیورٹی چیک ہے، تو اس صورت میں کیا اس پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے؟ جی یور لارڈشپ، اس پہ ایف آئی آر، اس کی انٹینشن یہاں سے میلافائڈی اس کی شو ادھر سے ہو رہی ہے کیونکہ فلفلمنٹ جو ہے اس نے کرنی ہے اپنی اوبلیگیشن کی. اور وہ جب اس نے چیک دے دیا، ٹھیک ہے، ایک اس کا ایگریمنٹ 9F کا بیسک انگریڈینٹ کیا ہے؟ ڈس آنیسٹی. جی تو کیا ڈس آنیسٹی سے ثابت ہوتی ہے؟ جی یور لارڈشپ
اس سے ڈس آنیسٹی ثابت ہو رہی ہے جناب. لارڈشپ کیا لوور کورٹ کے لیے لارڈشپ کہنا مناسب ہے کہ نہیں؟ یور آنر تو کیا صرف ہائی کورٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ یور آنر عزت کر جو تربیت ہمیں دی جا رہی ہے اپنے الحمدللہ چیمبر سے, انہوں نے یہ کہا ہے عزت کرنی چاہیے. کریں کورٹ کی نہیں یور آنر, بٹرنگ تو بالکل بھی نہیں کرنی جناب کی. کورٹ کو کبھی بھی اپوز نہیں کرتے. جی یور لارڈشپ. پھر لارڈشپ وہی نکل ہے یور آنر, سوری. جی اب بتائیں I apologize. اپنی آرگومنٹ کو کلوز کریں. یور آنر, اب اپسی ڈکسٹ جو ہے, پولیس رپورٹ از ناٹ بائنڈنگ اپون آنریبل کورٹ. جناب ویری گڈ, یہ بڑی اس پہ ہے کوئی لا؟ جناب اس پہ لا پی ایل جے 2017 CRC 120. یعنی یو مین ٹو سے کہ آپ پولیس رپورٹ تو آئی ہے آپ کی فیور میں جی کہ ایف آئی آر رجسٹرڈ کر دیتے ہیں, اور میرے اوپر کیونکہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے تو میں اس پہ عمل نہ کروں. جناب آپ نے کہا اپسی ڈکسٹ از ناٹ بائنڈنگ آن دی کورٹ, کہ آپ کی رپورٹ کورٹ پہ بائنڈنگ پولیس کی نہیں ہے, تو انہوں نے تو رپورٹ دی ہے جی کہ ان کا آفینس کاگنیزیبل بنتا ہے, تو یعنی کہ میں نہ اس پہ. یور آنر, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پولیس کی جو رپورٹ ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے آنریبل کورٹ پہ. اب پولیس نے اپنے کمنٹس میں کہہ دیا کہ جی ان کا گارنٹی چیک ہے, سیکیورٹی چیک ہے, تو میں اس حد تک آپ نے پڑھی ہے رپورٹ, جو رپورٹ میرے پاس ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا جناب. اس رپورٹ میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کے سائن جو ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں. جی یور آنر, ٹیمپر سائن جو ہیں, اگر ٹیمپرڈ سائن ہوتے تو جو بینک ہے وہ اس چیک کو فرسٹ انسٹنس پہ ہی جب میں لے کے گیا بینک میں, یو مین ٹو سے کہ بینک نے یہ آبجیکشن نہیں دیا کی وجہ یہ جی, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس نے اماؤنٹ کو ٹیمپر کیا ہوا ہے, اماؤنٹ پہ ٹیمپر ہے, آپ نے دیکھا ہے ٹیمپرنگ؟ یور آنر اماؤنٹ پہ کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے. جہاں پہ جو ورڈنگ میں جو ایک تو ہے نا الفابیٹس میں لکھا ہوا, ایک ہے نمبرنگ نومیرک فارم میں, جو الفابیٹیکل لکھا ہوا ہے اس میں جو غلطی ہے اس کے ساتھ راشد جو اکیوزڈ ہے, پروپوز اکیوزڈ ہے, اس نے اپنے انیشل سائن اس کو بھی ویریفائی کرنے کے لیے. جناب ٹھیک ہے جی, کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ یور آنر, میری آنریبل کورٹ سے کلوزنگ سینٹینس اپنا بولیں. میری ہمبل سبمیشن آنریبل کورٹ سے کہ پروپوز اکیوز کے خلاف 489F کی FIR رجسٹر کروائی جائے. تھینک یو. ٹھیک ہے.